میں نے سوچا تھا کل کر لوں گا، پر وہ کل تو کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی، یہ وہ دولت ہے جو اگر ایک بار چلی جائے تو حاتم طائی کا خزانہ بھی اسے واپس خرید نہیں سکتا۔ یہ وہ اصول ہے جس پر زندگی چلتی ہے، یہ وہ سچ ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے، ایک چھوٹا لمحہ، ایک چھوٹا سا دھوکہ، ایک غلطی اور سب کچھ ختم۔ وقت ہمارا ہے اور دولت بھی ہماری۔ یہ بات ہے نقصان کی، خسارے کی، اس حقیقت کی جسے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں قسم کھا کر انسان کو سمجھا دیا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر قرآن میں صرف یہ صورت نازل ہوتی تب بھی یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ وہ سورہ ہے جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ملنے کے بعد ایک دوسرے کو سنائے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہے یہ سورہ العصر اور کیوں وقت کی قسم کھائی گئی ہے؟ پوری زندگی کامیابی اور نقصان کے گرد گھومتی تھی۔ نقصان ان کے لیے سب سے بڑا ڈر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسی زبان اور ان کی اسی تجارتی ماحول کو استعمال کیا اور فرمایا تم لوگ صرف تجارتی نقصان کی بات کرتے ہو، دیکھو اصل نقصان کیا ہے۔ یہ سورہ صرف ایک عام تاجر کو نہیں بلکہ ہر اس انسان کو مخاطب کرتی ہے جو زندگی کے ٹائم فریم میں کام کر رہا ہے۔ یہ بات ہے وقت کی، اس ٹائم کی جس کی قسم کھا کر انسان سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ کیوں فکر کرتے ہو آخرات کی؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ بات ہے مکہ کے ان سرداروں کی جو دولت، طاقت اور اولاد کے نشے میں غافل تھے۔ میں اور آپ، ہم سب اس غفلت کا شکار ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے لیکن کسی میں ہمت نہیں اس وقت کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ العصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر میں اسکولز میں سورۃ العصر کو ہم سب کو رٹوا دی جاتی ہے۔ سورہ عصر کیا ہے اور کیوں اللہ نے چھوٹی سی ان 3 آیاتوں کی صورت میں پوری انسانیت کا فارمولا بتا دیا ہے۔ مکہ کے لوگ بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنے مال و دولت پر، اپنی اولاد پر۔ وہ وقت کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب گھاٹا ہے۔ سورہ العصر کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی اور کون تھے صحابہ جو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنائے بنا جدا نہیں ہوتے تھے۔ یاد ہے وہ دور جب انسان وقت کو گالی دیتا تھا۔ ایسی کیا غفلت ہو گئی کہ خدا نے ان کی مثال دے کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ کتنا کمایا؟ منافع کتنا ہوا؟ منافع کتنا ہوا؟ 10 سال بہت منافع۔ اللہ نے انسان کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج میری اور آپ کی ٹک ٹاک اور نیٹ فلکس والی زندگی میں کیا کام ہے؟ اب میں آپ کو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ کالرز کہتے ہیں کہ سورہ العصر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پر آخرت کا۔ کون سے آخرات؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے انسان آخرت سے پوری طرح غافل ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنا اور اسی پر فخر کرنا تھا۔
اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں انہیں غافل کر دیا گیا ہے مال کی کثرت نے. یہ تھی ان کی حالت، ان کے ہر سانس صرف دنیا کے لیے تھی. انہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس بہت وقت ہے، لیکن وقت تو ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا. وہ یہ بھول گئے تھے کہ وقت تو اللہ کی ایک تخلیق ہے، اصل کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ وقت کو ضائع کر رہے تھے اور اللہ نے اسی وقت کی قسم کھا کر کہا، انہیں بتایا کہ تم کامیاب نہیں، تم خسارے میں ہو. یہ صورت اتنی جامعہ ہے، اتنی مکمل ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک سورہ پر غور و فکر کر لیتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. سوچئے پوری قرآن کا نچوڑ ان 3 آیات میں ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا دیتے. کیوں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو یہ یاد دلا سکیں کہ بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں ان 4 چیزوں پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا. یہ تھا ان کا ریمائنڈر، یہ تھا ان کا گڈ بائی میسج، ایک دوسرے کو خسارے سے بچانے کی نصیحت. چلیں اب اس صورت کو ایک سائنمیٹک انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی قسم. اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وقت کی. عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوپہر کے بعد کے وقت کے لیے، جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے اور دن ختم ہونے والا ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ دیکھو دن ختم ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا دن بھی ایسے ہی ختم ہو جائے. اللہ زمانے کی قسم کھا کر ہمیں الرٹ کر رہے ہیں. اللہ وقت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں غور سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے. اللہ پاک نے 2 مرتبہ زور دے کر فرمایا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے، ایک برف بیچنے والے کی طرح. ہر گزرتا لمحہ اس کی برف پگھل رہی ہے. اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ یہ وقت، اور یہ ہر سیکنڈ پگھل رہا ہے. تو کیا ہم سب برباد ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی بچنے کا راستہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ اِلَّا الَّذِينَ لائف سیونگ جیکٹ ہے. اللہ نے کہا کہ سب ڈوب رہے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے یہ 4 چیزیں پکڑ لی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ ایمان لائے، صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائی سے ایمان لائے. اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر. یہ بیلیف سسٹم ہے، یہ آپ کا کیوں ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اس کے بنا اگلے 3 اعمال بالکل بیکار ہیں. دوسری چیز کہ وہ نیک اعمال کریں. ایمان لانے کے بعد آپ نے بیٹھے نہیں رہنا، اٹھ کر اچھے کام کرنے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق، سچ بولنا، انصاف کرنا. ایمان لانا تھیوری ہے اور نیک عمل کرنا پریکٹیکل ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں اچھے کام کر رہا ہوں، کیا میں بچ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی 2 چیزیں اور باقی ہیں. تیسری چیز کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، جیسے کہ بھائی اذان ہو گئی، چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں. جب تم حق کی بات کرو گے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں ریجیکٹ کریں گے، مشکلات آئیں گی. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ چوتھی اور آخری چیز کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنے پر، صبر کرنا ہے مصیبتوں پر، صبر کرنا ہے اچھے کاموں پر ڈٹے رہنے پر.
تو فارمولا کیا بنا؟ ایک صحیح ایمان، دوسرا اچھے اعمال، تیسرا سچ کی دعوت اور 4 صبر کی تلقین کرنا۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ 1400 سال پرانی صورت ہے یہ، اس کے اندر کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ میرے کس کام کی ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ العصر ایک آئینہ ہے۔ ہم کفار مکہ کو برا بھلا کہتے کہ وہ غافل تھے، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ہم دن میں کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، کتنا وقت ہم نیٹ فلکس کی سیریز میں برباد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری برف پگھل رہی ہے اور ہم سیلفیز لے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے نیک اعمال کہاں ہیں؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ سچ بولنا کہاں ہے؟ ہم حق کی نصیحت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو خود برائی دیکھ کر چپ رہتے، ہم تو کینسل کلچر سے ڈرتے ہیں کہ لوگ برا نہ مان جائیں، اور صبر، ہمیں تو ذرا سی مصیبت پر صبر نہیں ہوتا۔ فوراً شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ والوں پر تعجب کر رہے تھے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہم پر بھی تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ، انہیں 24 گھنٹے دیے تھے، صحت دی تھی، عقل دی تھی، اور یہ لوگ خسارے کا سودا کر کے آ گئے۔ اپنے وقت کو دیکھو، یہ وقت، یہ سانسیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے پہلے کہ عصر کا وقت ختم ہو اور مغرب ہو جائے۔ اس وقت کو ان 4 چیزوں میں انویسٹ کر لو۔ کوشش کیجیے اپنے رب کو منانے کی، اس کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے بچے اس سے بڑی آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ میڈیا کی پاور کا تو ہم سب کو اندازہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم گھنٹوں میڈیا پر بیٹھ کر بول سکتے ہیں، میڈیا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سکرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کی کوشش مزید لوگوں تک پہنچے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔